بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سانسوں کی مقدار کے برابر بھی درود شریف پڑھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم سب مل کے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا قول ہے، خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا ہے۔ امام شعبی رحمت اللہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا قول ہے، اور تو جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے مگر تکبر کی فوری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ غیر محرم عورت۔ فرمانے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے کہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ کا قول ہے، حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ امام اعمش رحمت اللہ کا قول ہے، علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ کا قول ہے، دوسروں کے مال کا طمع نہ کرنا بھی داخل سخاوت ہے۔ وہ نعمت جو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ امام قرظی رحمت اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا قول ہے، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ کا قول ہے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنو، عمل کی نیت سے یاد رکھو، نہ کہ روایت کرنے کی نیت سے۔ بطلیموس کو قول ہے، جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ریاکاری گویا اللہ تعالیٰ کی نسبت لوگوں کو زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ مطمئن آدمی، جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔
مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ واصف علی واصف۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے، واز گوئی سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ ابو علی سینا کا قول ہے، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کا قول ہے، جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو مداح سرائی سے بھی بچا۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ واصف علی واصف۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کا قول ہے، اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کر جتنا تو ہے، یا ویسا ہو جا جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد۔ امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، کامیاب رہو گے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ کا قول ہے، گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ کا قول ہے، غذا سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت ملتی ہے۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ واصف علی واصف۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ کا قول ہے، کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کر۔ صدقہ۔ امام ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں، اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ فرمانے امام جعفر صادق رحمت اللہ، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ حضرت مسعود بن قدام رحمت اللہ سے اگر کوئی کہتا کہ میرے لیے دعا کرو تو فرماتے، دعا تو خود کر، میں آمین کہوں گا، کیونکہ دعا حاجت مند ہی کو کرنی چاہیے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟
غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ واصف علی واصف۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ سے کسی نے کہا، گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا قول ہے، شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ کا۔ ہربرٹ سپنسر کا قول ہے، جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ۔ امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے، کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یحییٰ برمکی کا قول ہے، جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے حفظ کر لو، اور جو حفظ ہے ان کو بیان کرو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کا قول ہے، نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے، تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ واصف علی واصف۔ امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اپنی آرزوئیں دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ کا قول ہے، کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ۔ حکیم بقرات کا قول ہے، بے وقوف وہ ہے کہ جس کی اپنی عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ کا قول ہے، جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ کا قول ہے، عبادت مخلوق کے لیے ہو تو زمین میں دھنسا دی جاتی ہے، اور جو خالق کے لیے ہو تو وہ آسمان پر چڑھائی جاتی ہے۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ کا قول ہے مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ فیصہ غورث کا قول ہے تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے تیرے اعزا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل کی آزاری ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ بد فطرت کون ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ واصف علی واصف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ سقراط کا قول ہے تحریر ایک خاموشی آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ گناہ کی نحوست اور نیکی کی برکت۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ اللہ کا پردہ۔ امام ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ بزر جمہیر کا قول ہے کمینہ شخص سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، قرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ واصف علی واصف۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے نماز اور روزہ اچھی چیز ہے لیکن غرور اور حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ بطلیموس کا قول ہے عالم سے گھنٹے بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں مگر در حقیقت ترقیوں کا موجب ہیں۔ اپنے دکھ زیادہ بیان نہ کریں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں
مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ جالینوس کا قول ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ بطلیموس کا قول ہے، حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا، کسی شخص کے رکوع اور سجود کے طولانی ہونے کو مت دیکھو، کیونکہ وہ اس کی عادت پیدا کر چکا ہے، اگر وہ اس کو ترک کرے تو وحشت زدہ ہو جائے، لیکن اس شخص کے گفتار کی صداقت اور امانت داری کو دیکھو جو اصل میں ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ کا قول ہے، اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو، خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ خلیفہ مامون الرشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ کا قول ہے، جو اللہ تعالیٰ کے واسطے توبہ کرے وہ اخلاص ہے، اور جو خلق کے واسطے کرے وہ ریا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ واصف واصف جالینوس کا قول ہے، نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کا قول ہے، جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ حکیم عقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کے پلک کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں کبھی نہیں دور ہوں گی۔ اشفاق احمد۔ ہر حادثہ ضروری نہیں کہ رونما ہونے سے پہلے خوف پیدا کرے، اور ہر خوف ضروری نہیں کہ کسی حادثے پر ہی ختم ہو۔ واصف علی واصف۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا قول ہے، جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ لے کر پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بانو قدسیہ۔ گھر رحمت خانہ۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی ہیٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ بیکن کا قول ہے، جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے ہیں اور اس کے آرام کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔